حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پر گیا اور وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو حج کے دوران طواف کرتے وقت، صفا اور مروہ کے چکر لگاتے وقت میں نے اسے جب بھی دیکھا وہ ہر قدم، جو بھی قدم وہ اٹھاتا وہ ہر قدم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا۔ پھر میں نے نوٹ کیا، اس کو پھر دیکھا کہ جیسے ہی وہ جو بھی قدم اٹھاتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ وہ ہر قدم کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا، سلام بھیجتا بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ۔ آخر کار میں نے اسے روکا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم کون ہو اور تم یہ ہر قدم پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تم نے کسی حدیث میں پڑھا ہے یا کسی نے تمہیں شریعت کے متعلق اس متعلق بتایا ہے، اس احکام کے متعلق بتایا ہے کہ یہ شرعی احکام ہے، یہ تم نے کرنا ہے؟ یا کوئی حدیث تمہاری نظروں سے گزری کہ ہر قدم پہ درود و سلام پڑھتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں جو مجھ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں، اور کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، تو آپ مجھے روک کر یہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں امام سفیان ثوری ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، آپ وہ سفیان ثوری ہیں جو عراق میں ہوتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہی سفیان ثوری ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ معاملہ درود و سلام پڑھنے کا کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے آیا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے آیا تھا، تب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا، کچھ ٹائم کے لیے وہ عبادت کرنے کے لیے اندر جاتے تھے۔ اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں نے کچھ نوافل پڑھنے ہیں اندر جا کے خانہ کعبہ کے، تو میں اپنی والدہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گیا۔ جیسے ہی والدہ اندر گئی تو اگلے ہی لمحے ان کا چہرہ سیاہ پڑنا شروع ہو گیا، وہ مرض میں لاحق ہونا شروع ہو گئی، پیٹ ان کا بڑا ہونا شروع ہو گیا اور چہرہ ان کا سیاہ ترین ہو گیا، اور مرض میں اور تکلیف میں وہ کراہنے لگی۔ اور مجھے انہوں نے عرض کی کہ بیٹا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں وہاں پہ کافی پریشان ہو گیا، نہ میں انہیں باہر لے جانے کے قابل کہ اگر باہر لے کے جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے سوال کریں گے۔ ابھی یہ کچھ لمحہ سوچنا ہی تھا، میں دائیں جانب دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت، ایک نورانی ہستی وہ حاضر ہوتی ہے۔ اتنی حسین ترین ہستی، اتنی خوبصورت ترین نورانی چہرے والی ہستی میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ وہ نورانی شخصیت جب اندر آتے ہیں تو میری والدہ کے چہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میری والدہ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جو اس مرض کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا اسی وقت وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو سوج کے جو پھول چکا ہوتا ہے، تو وہ پیٹ واپس اپنی اسی حالت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ شخصیت جانے لگے ہوتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم پہ رحم کھانے والے، ہمارے مدد کرنے والے آپ کون ہیں؟ یہ تو بتاتے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے زاروں قطار رونے لگا اور میں نے عرض کی کہ سرکار اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا یہ جو مرض تھا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہی ان کا چہرے کا سیاہ پڑنا، مرض میں لاحق ہونا، پیٹ کا پھولنا، یہ ان کے گناہوں کے سبب تھا جو انہوں نے گناہ کیے تھے، اور اس قدر گناہ تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی تو اس مرض نے ان کو جکڑ لیا۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ مجھ پہ درود و سلام بھی پڑھا کرتی تھی، بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتی تھی۔ آپ کا غلام جب آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس پر رب کی جتنی رحمتیں ہوتی ہیں میں ان کو شمار میں نہیں لا سکتا۔ درود و سلام کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو عزیزم،
درود و سلام پڑھنا نہ چھوڑیے، ہر قدم ہر لمحے درود و سلام کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے پیش کرتے رہیے۔